یا اللہ میرے نبی جنگ، او باپ بھائی، اب جب باپ کا انتقال ہوا بیٹے کا، عورتیں آج کل کوئی مر جائے ایسے روتی ہیں، کہاں دوپٹہ ہے کچھ نہیں پتا، کون آ رہا ہے کچھ نہیں پتا. اجے پردہ تو فرض ہے نا. اور جو آنے والے ہوتے ہیں میت کے گھر میں وہ بھی جاہل ہی ہوتے ہیں اکثر، وہ آواز ہی نہیں دیتے کون عورت پردے میں آج ہو جائیں عورتیں، ہم اندر آ رہے ہیں، ایسے ہی گھسے چلے آتے ہیں جانوروں کی طرح. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں آ جائے تو تم اس کے پتھر مارو، اس کی آنکھ بھی چلی جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایسی گھسے چلے آتے ہیں. عورتیں بھی ایسی روتی ہیں. وہ عورت روئی نہیں، ایسے نہیں روئی، اس نے دوپٹہ اپنا بالکل پردے میں ہوئی اور شریعت کے طور سے پردہ کیا اور چل دی. اب لوگ کہنے لگے نہیں یار ماں ہے تو کوئی عورت کہہ رہی ہے اپنے باپ سے جا کے پہلے اس کی لاش کو دیکھے گی، باپ کے اوپر شہادت ہوئی ہے، باپ کو دیکھے گی، نہیں بیٹے کو دیکھے گی، نہیں بیٹے کو نہیں دیکھے گی، بیٹے کو نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، اپنے بھائی کو دیکھے گی. کوئی ادھر کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر اس نے سارے قیاس غلط کر دیے. وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے، پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے اس کو دیکھا، فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا سب شہید ہو گئے، اللہ تجھے صبر دے. حضور کو دیکھ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، اس پوری جنگ میں میں نے دیکھ لیا، آپ کا اونٹ دیکھا ہے تو میرے دل کو قرار آ گیا. سرکار آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. اللہ اکبر. پھر باپ کے بھائی کے بیٹے کے جنازے پہ گئی تو بالکل سکون سے تھی، بس آنسو گر رہے تھے. حضور فرماتے ہیں دل کا غم اللہ کی طرف سے، یعنی آنسو کا گرنا اللہ کی طرف سے ہے، زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے. اور بالکل ایسے ہی کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، پردہ ویسا کا ویسا ہی ہے، رونے میں بھی کنٹرول ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی باپ شہید ہوا ہے، حضور کی شریعت تو ابھی زندہ ہے نا، نبی کی شریعت. تو اس طرح کی لڑکیاں مجھے تو ملتی نہیں تھی، مگر میں نے جب فلسطین کی لڑکیوں کی باتیں سنی تو میں نے ایک وصیت کر دی، اگر کوئی فلسطین کی ان لڑکیوں کا ایک جوتا لا دے اور میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کاش وہ ایک جوتا میرے سینے پہ رکھ دے کوئی. میں سید ہوں، اس کے باوجود یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں اور مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے سینے پہ وہ جوتا رکھ دے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لڑکیوں نے بیان دیے ہیں کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب رات کو تو کوئی برقع اوڑھ کے نہیں سوتا. میری بہنیں، میری بیٹیاں، میں سمجھا سکتا کاش فٹنگ کے لباس پہننے والیوں کو، کاش میں اپنی ان بہنوں کو بتا دیتا جنہوں نے فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں اپنے جسموں کو دکھانا شروع کر دی، جنہوں نے گند پھیلا دی، بدتمیزی پھیلا دی. کاش میں میلے جھمیلے اور مزارات پر جا کر کے بے پردہ رہنے والی عورتوں کو سمجھا دیتا یہ بات جو وہ کہہ رہی ہیں لڑکیاں. ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے ڈھیلا ڈھالا سوتے ہیں. کیوں؟ رات کو تو کوئی نہیں سوتا. کہ جب بم گرتے ہیں نا تو صبح کو لاشیں نکلتی ہیں ملبے میں سے، تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، کہ جب قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملیں تو ہم ان سے عرض کر دیں اے نبی زادی، اے پیغمبر کی بیٹی، ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمارے گھر کھنڈر بن گئے، پورے محلے ختم ہو گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے، مگر فلسطین کی عورتوں نے نہ قرآن کو چھوڑا ہے نہ پردے کو چھوڑا ہے. اللہ اپنے ساتھ لے کے میں بتا سکتا اس اسلام خوبصورت بنائے گا میری بہنوں تمہاری زندگیوں کو، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں اسلام لے کر کے آئے گا. وہ لڑکیاں کامیاب ہرگز ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، وہ فالوئنگ بڑھا سکتی ہیں، وہ جھوٹی شہرتیں حاصل کر سکتی ہیں. عزت دینے والا اللہ ہے اور عزت اسلام کے دامن میں ہے. اس کی بڑی مثال یہ ہے دنیا کی ساری جتنی بھی یہ انسٹاگرام اور فیس بک چلانے والی اور ٹک ٹاک پہ ناچنے والیاں ہیں، ان سب کی عزت اس لڑکی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی جس نے کرناٹک میں نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا جان دے سکتی ہے کنیز فاطمہ مگر پردہ نہیں ہٹا سکتی. واہ 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 واہ، زندہ
زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس میرے پاس وقت کم ہے، بس میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، جس حال میں مرو گے، سمجھ رہے ہو آپ، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے۔ نوجوانوں کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے آپ کا، اللہ کی امانت ہے یہ آنکھیں۔ یہ قیامت کے معلوم کیا کہیں گی؟ یہ کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا کہ تیرے دیدار کے لائق رہے ہم، مگر اس نے گندی چیزیں دکھوائیں۔ اب انسٹاگرام پہ 3 گھنٹے گندی تصویریں دیکھ کے جس کے ایمان پہ بالکل بھی فرق نہیں پڑتا ہو، وہ چیک کرے ایمان ہے بھی یا ختم ہو گیا۔ ایک آدمی ایسے دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام چلا رہا ہے، ایسے انگلی چل رہی ہے، چلتے چلتے اپنی سگی بہن کی اتنی ہی گندی ویڈیو آ گئی جتنی دیکھ رہا تھا، سگی بہن کی۔ اب کہاں گیا مسلمان؟ اماں یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ میری بہن۔ اندر جا کے بولا یہ تو بناتی ہے؟ رو کے بولا تو ہی نے یہ کیوں کیا؟ کیوں بناتی ہے؟ کہا تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے ہی چھپ چھپ کے بناتی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ویڈیو نہ بنے تو تم بھی اپنی دوسروں کی بہنوں سے نظر ہٹا لو۔ یہ تھوڑا اپڈیٹ کر کے بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لو میری بات۔ جس حال میں مرے گا بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب جو گندی تصویریں دیکھ کے کیا سمجھتے ہو وہ راتوں کو تھرکنے والی لڑکیاں، اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ تمہارے موبائل کی اسکرین اس کو خبر ہے کہ کون اس کا بندہ گندی فلم دیکھ رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے موبائل کی اسکرین پر، اس کو یہ بھی خبر ہے کون لڑکی رات کو ویڈیو کال کر رہی ہے ناجائز طریقے سے، گھٹیا طریقے سے، اور کون رات کو مصلے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، کون، وہ سب کو جانتا ہے، کسی سے غافل نہیں۔ لڑکی گاڑی تیز چلا رہے ہیں، یہاں کے راجستھان کے، گاڑی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی تیز چل رہی تھی، اندر ویڈیو چل رہا تھا، فلم چل رہی تھی، وہ 120 کی رفتار، 4 لڑکے مسلمان، چاروں مر گئے آن دا اسپوٹ، گندی تصویر دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ اب مائیں رو رہی ہیں صبح سے شام، تھک گئیں، اور لوگوں نے کہا بھئی لاشیں کب آئیں گی، عورتیں تھک گئیں روتے روتے، صبح سے 4 بجے سے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں۔ کہنے لگے ابھی پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ لاش کی زیادہ بھیڑیں ہیں، بھیڑ زیادہ ہے، لاشیں زیادہ ہیں۔ کبھی آپ کا دل سخت ہو جائے نا نماز میں، رونے کا دل نہ کرے، رو نا، تو معلوم ہے کیا کرو؟ غوث اعظم فرماتے موت کا ذکر نفس کے ہر مرض کا علاج ہے۔ کبھی جاؤ بریلی کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ اور جا کے دیکھو کیسے کیسے امیر پڑے ہیں جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ان کی ناکوں میں مکھیاں چل رہی ہیں۔ جو 1 گھنٹہ نہیں بیٹھتے تھے نا، اب وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ 1 گھنٹے کی لائن برداشت نہیں کرتے تھے، پوری رات کی لائن ہو گئی۔ صبح کو وہ چیرنے کے لیے آیا ڈاکٹر، اب وہ جو لڑکی وہ جو مر کے گئی ہے نا، جس نے خودکشی کری ہے، وہ بھی برہنہ پڑی ہے، وہ بھی پڑا ہے، اب برہنہ کر کے چیرتے ہیں۔ پہلے وہ چیرتے تھے تو انہوں نے وہاں پہ لگاتے تھے ایسے کر کے، وہاں پہ وہ اس کو چیرتے تھے اور چھینی سے کاٹتے تھے۔ اب چھینی وینی کا معاملہ نہیں ہے، اب ان کے پاس گلینڈر ہے، وہ اپڈیٹ ہو گئے، یہاں سے پہلے پھاڑ کے پورا ختم کرتے ہیں، پھر یہاں سے پورا چر سے پورا چیر دیتے ہیں جسم، اس کے بعد جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد موٹے موٹے دھاگے سے اس کو ایسے کاٹ کے زبردستی اس میں ایسے بڑھتے ہیں، کہیں سے لگایا کہیں سے لگایا۔ میں نے 2018 میں 2 لڑکوں کو ایسے غسل دیا تھا، جو ایک کی 17 ایک کی 19 سال عمر تھی، دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، جیسے دیا ہے۔ اور جو پوسٹ مارٹم کے لوگ دیکھیں، تب سے میرے نبی فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والے کا، یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کا بھی ایک دن غسل ہوگا، یہ جو سن رہے ہیں ان کا بھی غسل ہوگا، جو ڈر رہے ہیں وہ بھی مریں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو بالکل یاد نہیں کرتے وہ بھی مریں گے، مگر جو یاد کریں گے موت ان کے لیے آسانی بن کے آئے گی۔ موت کو جو یاد کرے گا، کیا موت کو یاد بالکل کرنا چاہیے؟ رات کو سوتے وقت سوچو کہ ایک دن آج تم اس بستر پہ لیٹے ہو، تمہارے باپ ہمارے باپ پر مٹی ڈل گئی، کوئی واپس پلٹتا بھی نہیں، اس دنیا سے تم نے کیوں دل لگا رکھا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، حضور فرماتے ہیں ہاتھ جب پکڑتا ہے غسال، کہتا ہے آرام سے، مردہ کہتا ہے آرام سے، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ جب وہ چیرتا ہوگا، یا اللہ ہم سب کو مالک دعا کرو پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا میرے کریم، ایسی حادثاتی موت سے بچانا میرے کریم، بس مدینے میں ایمان والی موت دے دینا میرے رب میرے کریم۔ میں آپ سب
से पूछता हूँ, आपको डर नहीं लगता मेरी बहनों? आपको नहीं लगता कि तुम सबको मर के अल्लाह के सामने जाना है? ये जिंदगी तुम्हारी क्यों है? क्यों दुनिया में 50-60 साल के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया? नहीं, इकबाल कहता है मौत तजदीद मिज़ाक़ जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गायफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दमाम जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो आखिरत के बाद शुरू होगी। ये तो सिर्फ इम्तिहान गाह थी जिसे तुमने दुनिया बना लिया, इससे दिल लगा लिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। उसने कहा मैं तो तुझे बड़ा पसंद करता हूँ, आज तू आ गई है, मुझे हर रात एक नई औरत चाहिए अपनी एक रात रंगीन करने के लिए, तू रात को आने का वादा कर, मैं दे दूंगा। उसने कहा मैं नहीं दूं, बिल्कुल मैं तुझसे नहीं लूंगी ये खैरात, मैं अपना ईमान बेचने नहीं आई। चली गई, मगर जब बच्चों ने पहुंची, माँ लेके आई, एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया भूख की वजह से। आई, कहने लगी कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मजबूर हूं। रात को आ गई, कमरा बंद है, बिल्कुल बच्चों को खिला पिला के वो जिना करने वाला आगे बढ़ रहा है, ऐसे करके हाथ, वो जो रोज जिना करता था ना, आगे बढ़ रहा है, उसके हाथ लगाना चाह रहा है। ऐसी उसने हाथ लगाया, वो कांपने लगी, उसको एकदम कपकपाहट पैदा हुई, रो लगी। कहा क्यों रोती है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत भी तो कुछ होती है, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को नमाज पढ़ती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और अब जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। मैं कह रही हूँ मेरे करीम मुझे माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, वरना तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक तू इस पर गवाह है, मेरे करीम, मेरे अजीम, मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मैं मजबूर माना होती तो कभी ये ना करती, मेरे रब मुझे माफ कर देना। ऐसा करीम है वो, ऐसा करीम है, ऐसा फजल करने वाला है कि उस आदमी जो रोज जिना करता था उसका दिल ही धुल गया, उसके आंसुओं से रोई वो, दिल उसका धुल गया। बोला मेरी आंखें खोल दी तूने, एक दिन आई है हाथ तक निकले, तू पैसे ले जा, तो मैं अपनी बहन बनाता हूँ, मुझे माफ कर, जा चली जा। वो तो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक मैं कितना बड़ा जुर्म मुजरिम हूँ, इसने तो एक बार हाथ भी नहीं लगवाया, एक बार आई थी, मैंने तो कितनी इज्जतों को लूटा है, कैसा लुटेरा हूँ। अगर मेरे जैसा गुनहगार नहीं, तेरे जैसा कोई करीम नहीं, रो धो के सो गया, सुबह को दरवाजा खुला, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आके दस्तक दी, कहने लगा कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो? कि क्यों? कि मैं सलाम के लायक नहीं हूं, मैं इस इलाके का सबसे गंदा कटिया इंसान हूं, रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, मुझे पता नहीं कितनी इज्जतें मैंने लूटी हैं। मूसा मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। कि तूने कोई नेकी की है? बताने लगा। कि रोया है? हाँ। कितना रोया था? कि रात मेरा चेहरा भीग गया था आंसुओं से। अच्छा, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना, उसके जो वो आंसू थे ना रात वाले, उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए, उसके आंसुओं को उसके रब ने, वो करीम, वो रहीम, वो सारी जमीन व आसमान को बनाने वाला, कायनात का वो अकेला रब है, वही करीम है, वही रहीम है, उसी की तरफ पलटना है, उसी से मोहब्बत करो, उसके सामने रो लिया करो। मेरी बहनों आप भी रोया करो। देखो मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है अल्लाह उसे मखलूक के सामने रोने से बेनियाज कर देता है। उसके सामने झुको, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से वो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। हुजूर के नाम पे जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो आ जाएं। एक हर नबी, जैसे आज ये निकले हम सब दुनिया से निकल जाएंगे। दुनिया से दिल न लगाओ। कोई है आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में? इधर कोई जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? आगे पीछे से कोई दीवाना और हो? आ जाओ, आ जाओ। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? नबी का आशिक दूसरा नहीं? आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की।
اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہو تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، یہ میرا مشورہ ہے، خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے۔ کوئی بھی بگڑی بھی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ ہے کوئی دوسرا عاشق رسول؟ آگے پیچھے سے نوجوان ہمارا اس پوری محفل میں آ جاؤ بیٹے، آگے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، آپ کسی کی محبت کو تول نہیں سکتے ہیں۔ نہیں بیٹے تم بیٹھ جاؤ، پیچھے والے بیٹے بیٹھ جاؤ، آپ آ جاؤ بیٹے۔ کوئی تیسرا عاشق رسول ہو؟ کافی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں موت کے بارے میں سوچو۔ یہ قبر، یہ وہ سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی، یہ ایک سنت ہے داڑھی۔ کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ اور اس علاقے میں یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہاں داڑھی کے لیے کم لوگ اٹھتے ہیں، میرا بڑا پرانا تجربہ ہے، مگر یہ دو ہو گئے کافی ہے۔ تیسرا کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو اپنے نبی کے لیے کھڑا ہو، اپنے نبی سے محبت کے لیے کھڑا ہو؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ پھر میرے بعد آپ سیف رضا کانپوری قبلہ واحدی مدد اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنے خوبصورت ہیں، آواز بھی اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ کوئی عاشق رسول ہے تیسرا کوئی نوجوان جسے ترقی چاہیے؟ اللہ کی رحمتیں آج نوازنا چاہ رہی ہیں مگر آپ اٹھنا نہیں چاہ رہے ہو۔ اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے تم کو، آؤ میرے نبی کی سنت کی طرف۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آؤ اٹھو، آ جاؤ باہر، آ جاؤ، آ جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوثی۔ آئیے باہر آئیے، آؤ آؤ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، سبحان اللہ، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ تین ہو گئے، کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ ہمارے کافی لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہو گئے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کافی بزرگ لوگ ہیں، ان کے دل زیادہ گندے ہیں، کئی تقریروں کے بعد دھلیں گے۔ نوجوانوں کے دل جلدی دھل جاتے ہیں، ہاں مدے کے ٹائم کے پرانے لوگ ہیں نا، زیادہ دل سے آیا۔ ہاں خدا کی قسم، جس کا دل مردہ ہے اسے جینے سے بھی کیا فائدہ ہے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو چار یار کی نسبت پوری کر دے؟ بیٹھ جاؤ۔ کوئی ہے؟ بچوں کے ایمان توڑ رہے ہیں مگر نوجوان سوچ رہے ہیں عقل کا نام تو کوئی، اقبال کہتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے نا عقل کا نام رکھ دو تو میں ابو جہل رکھوں گا، اور کوئی مجھ سے کہے نا کہ ذرا تم عشق کا بھی نام رکھو تو میں اس کا نام ابو بکر رکھ دوں گا۔ کوئی ہے تیسرا عاشق رسول، چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ؟ چلو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، مجھے بھی تھوڑا سا ٹرین کا وقت ہے، پکڑنی ہے، اس وجہ سے آپ کو میں اٹھا سکتا تھوڑی دیر اور۔ ایک باری اور کہہ رہا ہوں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کوئی اور چوتھا عاشق رسول ہے، نبی پاک کا دیوانہ ہے؟ کوئی پیچھے آگے سے ہے؟ کوئی بزرگ ہمارا؟ ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ، بغیر داڑھی کے صافہ تو اچھا نہیں لگتا ہے نا بھائی؟ صافے والے بھی اگر کوئی چاہے ہمارا بھائی تو آ کے آئے تو چاہ کے چہرے اس کا خوبصورت ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت کرے۔ میری تقریر کے لیے دعا کرو، میرا دل ہی ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں ہی ٹھیک نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو آپ میں سے کچھ لوگ اور کھڑے ہو جاتے۔ یہ ساری غلطی میری ہے کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہو، میری غلطی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس محفل میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا دل ابھی ایسا نہیں ہوا کہ جس سے اور بھی دل بدلے، لہذا جتنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ برکت دے۔ 3 ہوئے ہیں، میں ایک نوجوان کو اور ڈھونڈ رہا تھا، کھوج رہا تھا میری نظر کہ ایک اور آ جائے۔ اس علاقے میں بڑا مشکل ہے، یہ اپنے علاقے میں نا بہت مشکل ہے نہیں، مگر چوتھا عاشق رسول کوئی ہو ہر پر مٹکلی میں، مفتی فاروق صاحب کے اس گاؤں میں اٹھ کے کھڑا ہو۔ وہ مفتی فاروق صاحب جنہوں نے آپ کو اظہر فاروقی جیسا انسان دیا،
ہے نا؟ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ کوئی آگے پیچھے سے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ تینوں وعدہ کریں انشاءاللہ داڑھی رکھائیں گے پورے. 2 لوگ تو پکے ہیں نا، پکے ہو بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ استقامت. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. دیکھو بے نمازی ذلیل ہو کے مرتا ہے. آپ انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کرو، نماز کی پابندی کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے. جو ہاتھ اٹھائے گا نمازی بنے گا انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میری کوئی خطا ہوگی، غلطی تو میں اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی شریک ہو جائیں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ایک دم اٹھ کے نہ جائیں، بیٹھیں. ابھی ہمارے قبلہ سیف خان پوری صاحب ہیں، وہ پڑھیں گے، اور ہمارے آ رہے ہیں حسان بھائی، اور انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں بات کرتے ہیں آپ سے. بیٹھیں ابھی آرام سے. السلام علیکم. خیالی طیبہ مجھے بھی قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا بھی انتظار